فضيلة الشيخ إعجاز أحمد تنویر Islamic scholar. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا ومن یکرہہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ بہت زیادہ حرام کام سے بچیں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو مطالبہ کریں مکاتبت کا، مما ملکت ایمانکم، ان تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، فَكَاتِبُوهُنَّ، تو تم ان سے مکاتبت کر لیا کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر کو جان لو کہ ان کے اندر خیر موجود ہے۔ پیارے عزیز بھائیو، یہ جو آج ہم نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اور تقریباً نصف آیہ کریمہ کا میں نے ترجمہ بھی کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اسی پر اپنی آج کی تھوڑی سی بات عرض کروں گا۔ گھر میں آج کافی مجھے مصروفیت تھی، تو بہرحال میں پھر بھی سوچا کہ ناغہ نہ ہو، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو میں آج ہو سکتا ہے درس بھی ذرا مختصر ہی آپ کو عرض کروں گا، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا میں کوشش کروں گا کہ وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، جتنی بھی میں بات بیان کروں گا۔
جلدی جلدی میں بندہ کبھی ایسا کرتا ہے چلو ساری آیت میں ختم کر لوں، کئی باتیں پھر بڑی ضروری رہ جاتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں اگلے درس میں بیان کر لیں گے، تو آج جتنی بات ممکن ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور بہت زیادہ حرام اور بدکاری والے عمل سے بچیں، بہت زیادہ بچیں۔ کون؟ کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کو بہت زیادہ گناہوں سے، حرام عمل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حرام کام سے بچیں، ہر حرام کام سے بچیں۔ تو ان میں سے ایک حرام کام وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا جی، تو اب مثال کے طور پر یہاں حرام کام سے مراد بلا کون سا حرام کام ہے کہ جس کا تعلق انسانی جنسی خواہش کے ساتھ ہے؟ ویسے تو حرام کام بے شمار ہے نا، مثلاً چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، جوا ہے، سود ہے، بڑے حرام کام۔ لیکن یہاں جو مراد ہے نا کہ حرام کام سے بہت زیادہ بچیں، تو یہاں حرام کام سے بلا وہ کون سے کام ہیں جن کا تعلق انسانی جنسی خواہش کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو یعنی جنسی خواہش کے اعتبار سے جو حرام کام ہیں، ان میں سے سب سے پہلا حرام کام تو وہی ہے، یعنی بدکاری اور زنا، یہ ایک حرام کام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اس کی بڑی شدید مذمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بڑی ایک گندی عادت ہے، گندا عمل ہے، بڑی بری یہ چیز ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر بہت ساری باتیں اس طرح، جناب سیدنا ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ، وہ جب کافر تھے نا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت ان کا ایک مکے کی عورت کے ساتھ، کہ جو ایک بیڈ کریکٹر عورت تھی، کیا تھی؟ بیڈ کریکٹر عورت، اس کے ساتھ ان کا کچھ معاشقہ چلتا تھا، ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ ابو مرثد الغنوی،
تو جس وقت یہ ابو مرثد الغنوی یہ مسلمان ہوئے تو کلمہ پڑھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم مکہ میں جو ہمارے قیدی ہیں نا، تم ان کو لایا کرو اور وہاں سے ان کو چرا کر اٹھا کر لایا کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ تو وہ گئے، جاتے کوئی قیدی اور اس کی سنگلیاں کھولیں، اس کی زنجیریں توڑیں، کھولا، ان کو بڑے جوان تھے، بڑے ماشاءاللہ کڑیل تھے اور بڑا طاقت والا جسم تھا جناب ابو مرثد کا۔ بندے کو ایسے پکڑنا اور کندھے پہ اٹھانا، اٹھا کر یعنی دوڑ لگا دینا، یہ ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو ابو مرثد جو ہے نا وہ اسی طرح اپنے مشن پر ایک دفعہ گئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی، تو وہ عورت جن کے ساتھ ان کے وہ ناجائز تعلقات تھے نا، تو وہ عورت بھی نا کہیں اپنے رات کا وقت تھا تو وہ باہر نکلی ہوئی تھی، کوئی اپنا کوئی شکار تلاش کر رہی تھی، تو اس کی نظر پڑی ایک باغ میں، کس پر نظر پڑی؟ ابو مرثد الغنوی۔ تو اس نے دور سے پہچان لیا، ابو مرثد، ہاں ابو مرثد۔ تو میرے بھائیوں اس نے پھر دعوت گناہ دی، لیکن ابو مرثد تنہا ہیں، کوئی آس پاس نہیں اللہ کے سوا دیکھنے والا، رات کا وقت ہے، اور پھر اس وقت اس نے دعوت گناہ دی۔ تو ابو مرثد کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ نہیں، تجھے شاید پتہ نہیں ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، لہٰذا میں اب یہ کام نہیں کروں گا۔ سمجھے نا؟ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کیا تھا، آپ نے ان کی تربیت فرمائی تھی۔ تو تزکیہ جو ہے نا وہ اسی طرح قرآن اور حدیث سے تزکیہ کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ نام ہے، بہرحال اس نے جب دیکھا کہ اس نے میری دعوت کو مسترد کر دیا ہے، میری دعوت کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اب اس نے شور مچا دیا۔ اصل میں یہ جو جھوٹے معاشقے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، اسی طرح دیکھیں نا وہ عزیز مصر والا معاملہ، پہلے مر جا رہی ہے اور اپنے آپ یعنی بڑی فریفتہ، لیکن یہ ہے کہ جس وقت وہ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی بات نہ مانی گناہ کرنے کے بارے میں، تو وہاں سے دوڑ لگا دی، سارے دروازے اللہ نے کھول دیے معجزانہ طور پر۔ جب عین مین گیٹ پر پہنچی، جناب یوسف علیہ السلام آگے آگے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے ہیں، جب وہاں پہنچے عزیز مصر سامنے۔ اب دیکھو کیسا پینترا بدلا، یعنی وہی جو اتنے محبت کے دعوے کر رہی تھی، اور اب کیسے اس نے پینترا بدلا، کیسے بدلی؟ کہنے لگی کہ اس کا کیا، اس کی سزا ہونی چاہیے جو تیرے اہل کے ساتھ برا ارادہ رکھتا ہے۔ دیکھو یعنی اصل میں یہ جتنے ہوتے ہیں نا معاملے اسی طرح کی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے خامد اور بیوی سے بڑھ کر آپس میں محبت کرنے والے کوئی نہیں دیکھے۔ اصل محبت خامد اور بیوی کی محبت ہے، سمجھے نا؟ یہ جھوٹی محبتیں، جھوٹے معاشقے، یہ سارا ایک سطحی اور معاملہ سا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ابو مرثد کیسی خوبصورت تربیت ہے کہ اس بدکاری سے کتنے دور ہیں، بھاگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور لازم ہے، ضروری ہے کہ بہت زیادہ حرام کام سے بچیں کہ وہ لوگ جو نکاح کرنے کی طاقت
نہیں رکھتے۔ تو اب حرام کام ان میں سے ایک کیا ہے؟ زنا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اور وہ حرام کام جو دوسرا ہے جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے کہ قوم لوط والا عمل، قوم لوط والا عمل، عمل قوم لوط۔ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ جہالت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں لواطت، حالانکہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ سمجھ آئی نا بھائی؟ لواطت لفظ جو ہے اس کا مادہ جناب لوط علیہ السلام سے ہے۔ ہاں یہ کہہ لیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل، عمل قوم لوط یعنی غیر فطری فعل، یہ بھی کہ وہ قوم جو تھی ایسی بدبخت کہ عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرتے اور وہاں پر اپنا معاملہ، یہ ان کے اندر، تو یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ، دیکھیں اللہ نے اس قوم کو پھر سزا کیا دی۔ سزا یاد ہے کہ پوری بستی اللہ نے اٹھا لی اور اٹھا کر اس کو آسمان کے قریب لے جا کر اس کو الٹا کر کے نیچے پٹخ دیا، اور پھر اس کے بعد پھر یعنی ان کے اوپر پھر اللہ نے کھنگر جو پتھر ہے نا وہ برسایا۔ پہلے تو ایک ایسی یعنی ایسا ان کے آنکھیں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹا دی، اندھا ہی کر دیا ان کو، اور پھر وہ پوری قوم کو اٹھا لیا۔ اور جس طرح آپ نے کوئی نرسری میں سے بوٹا لانا ہو تو اس کی گاچی نہیں کرتے، تو پورا کا پورا وہ ایسے بوٹا ہی باہر نکال لیتے ہیں، ایسے پوری بستی اللہ نے اٹھا لی جناب جبریل علیہ السلام۔ تو یہ بھی ایک حرام کام ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو گویا بہت زیادہ بچیں زنا سے اور غیر فطری فعل سے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تیسرا ایک عمل وہ بھی حرام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس کو اردو میں بولتے ہیں مشت زنی۔ بات سمجھے نا؟ اور اس کو عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ استمناء بالید، استمناء بالید۔ پتہ نہیں انگلش میں اس کے لیے کیا کوئی ایک لفظ ہے، مجھے بتا رہے تھے ماسٹر، کوئی اس طرح کر کے لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، غیر فطری عمل قوم لوط والا عمل بھی حرام ہے، اور یہ جو استمناء بالید ہے یہ بھی حرام ہے، یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی تسکین حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ بات سمجھے نا؟ چونکہ بھائیو ہماری یہ کلاس ایک تربیتی کلاس ہے، ہم ہر درس میں اور ہر خطبے میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، یہ ایک چونکہ ایک اپنا ماحول ہے، اس میں ذرا بات کھول کر لیتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہو گئی نا، زنا، فعل عمل لوط قوم لوط، اور تیسرا استمناء بالید۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا جو ہے نا وہ ہے کہ کسی جانور کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا، جانور کے ساتھ، بالبہائم، سمجھے نا؟ تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ میں نے باقاعدہ، یہ نہیں کہ باقاعدہ تفسیروں میں یہ میں نے باتیں پڑھی ہیں، تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پکڑے جائیں، شہادتیں مکمل ہو جائیں، جرم ثابت ہو جائے، تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔
سمجھے نا؟ اور اسی طرح یہ باقی تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حرام کام ہے۔ تو فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ ہر حرام کام سے بہت زیادہ بچیں۔ کون؟ الذین لا یجدون نکاح، کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے۔ اچھا، اب نکاح کی طاقت نہیں رکھتے کا معنی کیا ہے بھلا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہیں کوئی فوری معقول مناسب رشتہ میسر نہیں آ رہا، بیچارے شادی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن رشتہ ہی نہیں مل رہا، معاشرے کے اندر ان کا کوئی اتنا سٹیٹس ہی نہیں ہے، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے، بات سمجھے نا؟ کوئی رشتہ ہی نہیں دینے کو تیار۔ جناب سیدنا جلیبیب، سیدنا نام سنا ہوا پہلے؟ ہاں جی، جناب سیدنا جلیبیب، ان کے بارے میں ہے کہ یہ مطلب ہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی اتنے خوبصورت نہیں تھے، اور ان کے مطلب رنگت بھی دوسری کالی رنگت، موٹے ہونٹ، ایک حبشیوں والا انداز، سبزی لگایا کرتے تھے مدینے میں، سبزی بیچتے تھے، جوان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول میں جوان ہوں اور مجھے ضرورت ہے شادی کی، تو میں کہتا ہوں کہ کہیں کوئی میرے سے غلطی نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ، میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، تو اب مجھے رشتہ تو کوئی دیتا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلیبیب جاؤ فلاں ایک گھر میں دروازہ کھڑکاؤ اور ان سے کہو کہ محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے تو تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب جس وقت وہ گئے، وہ انصاریوں میں سے ایک انصاری کا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر باپ آیا، اس کو جا کر پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے یہ میسج دیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب وہ تو بڑے تھوڑے سے نا ذرا پریشان بھی ہوئے، ہماری بچی اور یہ جلیبیب، بڑا فرق ہے۔ جی، تو بہرحال ابھی اسی نا 605 میں ہے، تو باقاعدہ لکھا ہے یعنی اس حدیث کی شرح میں کہ وہ بچی اندر سن رہی تھی، ان کی بات سن رہی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ نکاح کا پیغام کس کی طرف سے آیا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ آپ نا اس آنے والے کو نہ دیکھیں کہ یہ آنے والا کون ہے، اس کو بھیجنے والا دیکھیں وہ کون، یہ دیکھیں کہ اس کو بھیجا کس نے۔ لہذا میرے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ میرے لیے رشتہ محمد کریم، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے ہادی و رہنما، ہمارے پیشوا اور مقتدا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری عقیدتوں، محبتوں، وفاؤں کے محور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے رشتہ سلیکٹ کیا ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا احساس ہے۔ لہذا بات سمجھ آ گئی؟ تو گویا کہ لا یجدون نکاحن میں ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رشتہ ہی نہیں کوئی دیتا، کوئی رشتہ ہی نہیں کہیں سے ملتا ہے، یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ کیا کہ رشتہ تو مل رہا ہے لیکن وہ حق مہر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، حق مہر ادا کرنے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں تو چلتا ہے نا جی 32.5 روپے، یہ دیکھو یہ کیسا فراڈ ہے، کیسا فراڈ ہے سارا۔ میرے بھائیوں یہ یعنی اس کو نا آپ شرعی
اگر عین نکال کر اگر پڑھیں تو پھر زیادہ مناسب ہے. نہیں بات سمجھے؟ یہ شرعی نہیں ہے بلکہ شرعی ہے. سمجھے نا؟ خیرن شرن، سمجھے نا؟ تو بہرحال یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی لوگوں نے اپنے پاس ہی اور منسوب کرتے ہیں جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ انہوں نے تو یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا. پتہ ہے نا، یہ فیصلہ واپس لے لیا تھا. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک رشتہ نکاح نہ کر سکنے کی وجہ کہ رشتہ ہی نہیں مل رہا، دوسرا رشتہ تو مل رہا ہے لیکن حق مہر کے لیے ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے. اچھا ایک تیسری بات ذرا سمجھیے گا توجہ سے کہ کچھ افراد ہوتے ہیں معاشرے میں آزاد، جیسے ہم سب ماشاءاللہ آزاد ہیں، سمجھے نا؟ ہم سب آزاد ہیں نا، اور حقیقی طور پر آزاد ہیں یا عارضی طور پر آزاد ہیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، سمجھے نا؟ حقیقی آزادی اور عارضی آزادی، پتہ نہیں کیا. تو بہرحال ہم آزاد ہیں، یعنی جو کسی کے غلام نہیں ہیں. ایک ہوتی ہے جسمانی غلامی اور ایک ہوتی ہے ذہنی غلامی، ٹھیک ہے نا؟ ہم جسمانی غلامی سے تو آزاد ہیں لیکن ذہنی غلام ہیں ہم، یہ بات ہے. اچھا تو میں عرض یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے جو غلام، جس کو غلامی وہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے وہ اس کو آگے بیچ سکتا ہے، اس کو تحفے کے طور پر کسی کو دے سکتا ہے، یا اس کو کسی شکل میں آزاد کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ ایک غلام ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کا سلسلہ چلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے سیدنا ثوبان، یہ اللہ کے رسول کے غلام تھے. اور اسی طرح آپ کی ایک لونڈی تھی سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ لونڈی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات سمجھے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے غلام اور لونڈی. جو غلام اور لونڈی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا، نہ غلام کر سکتا ہے نہ لونڈی کر سکتی ہے. ہاں اس کو مالک کی اجازت چاہیے. جب تک مالک نہیں نکاح کرے گا اس وقت تک وہ نکاح آگے غلام نہیں کر سکتا، سمجھے نا؟ تو اگر اس غلام کو مالک اجازت ہی نہ دے تو یہ بھی آ گیا نا ان لوگوں میں لا یجدون نکاح، کہ وہ نکاح کر ہی نہیں سکتے. تو تین شکلیں ہو گئی نا. ایک یہ ہے کہ رشتہ ہی نہیں میسر آ رہا، دوسرا یہ کہ حق مہر میسر نہیں ہے، اور تیسرا اگر وہ غلام ہے تو اس کا مالک اس کو اجازت ہی نہیں دیتا. ان میں سے کوئی وجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کلیہ سمجھایا، فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ چاہیے کہ بچیں حرام کام سے، بہت زیادہ بچیں. کون؟ کہ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. فرمایا کہ کب تک بچیں، کب تک؟ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے اپنے فضل سے. جب اللہ ان کو غنی کر دے گا پھر وہ آگے نکاح کر لیں گے، تو اس کے بعد ان کی بیوی ان کے گھر آ جائے گی، تو پھر تو گناہ میں ملوث ہونے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. اب تو بیوی گھر میں آ گئی. تو بھائیو بات سمجھ آئی ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور انسان کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے. اور جو آدمی طاقت نہیں رکھتا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو طاقت نہیں رکھتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزے رکھے.
فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ یہ اس کی شہوت کے زور کو توڑ دے گا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ کیا کر دے گا؟ شہوت کے زور کو توڑ دے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، بندہ جب روزے رکھے گا تو اس وقت اس کی شہوت کنٹرول ہو جائے گی، اور جب پھر روزے چھوڑ دے گا تو وہ دوبارہ پھر قوت بحال ہو جائے گی۔ سمجھے نا؟ وہ پھر اللہ تعالیٰ بحال کر دے گا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامن اور حرام کام سے بچنے کے لیے یہ ایک نسخہ بھی بتا دیا، یہ ایک نسخہ بھی بتا دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے آدمی ہیں اللہ نے ان کی مدد کرنے کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ 3 کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کا مجاہد ہے۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مکاتب ہے اور وہ اپنے رقم کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مکاتب، یہ مکاتبت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ مکاتبت کیا چیز ہوتی ہے، مکاتب کون ہوتا ہے، یہ بات اسی آیت میں آگے آ رہی ہے، والذین یبتغون الکتاب، اس کے ضمن میں انشاءاللہ آگے یہ تفصیل سے بات ہم کریں گے۔ فرمایا کہ جو مکاتب ہے یا مقروض کہہ لیں، ذرا آسان لفظ کر لیں۔ نمبر 1 مجاہد فی سبیل اللہ، اس کی مدد کرنا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ نمبر 2 جو قرض ادا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 3 جو آدمی پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ذمے ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ اللہ سے مدد کی دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے آسانی کے لیے دعا کرتا رہے۔ تو بھائیو انشاءاللہ اس آیت کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔